حضرت بی بی فاطمہ کے دوپٹے کا واقعہ۔ مسجد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابی تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلے بنو سلیم سے آیا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے میری حالت پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، سواری میں اس شخص کو دے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا، اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سبھی صحابیوں کے سر جھک گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے دوسری بار پھر فرمایا، یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو اسے روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر یہ 2 روٹی نہ دیں؟ اے میرے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، یا سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو نبی فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی قدم کے ساتھ آئے تھے۔ یہ دروازہ اور کسی کا نہیں تھا بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ جا کر وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی درگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے، وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کسی کے بھی ایک روٹی بھی نہیں ہے تو اس شخص کو کھلا سکے، میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں، اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص کو اس سے تھوڑا سائز سے ہو کر میری بات سن لے۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑی دور ہو کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، آپ اس شخص کو کسی بھی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر کھڑے بڑی حسرتوں سے لایا ہوں، اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر
اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے جو اسے جا کر بھیج دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں اس چادر کو عام چادر نہ سمجھے گا۔ یہ چادر میری شادی کے وقت میرے ابو نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھ لوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں اناج کے دو جس سے اس کے گھر میں لے کر مہمان کا پیٹ بھر سکوں۔ یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے یہودی نے کہا جو سلمان مجھے یہ تو بتا دو یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا اے سلمان تھوڑی ٹھہرو اور میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے آپ کا خدا ہی سچا ہے اور آپ کا رسول ہی سچا ہے کہ آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یہودی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر یہودی کہتا ہے اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہو گئے ان کی بیٹی کتنی سخی ہوگی۔ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، لیکن تب ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے یمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں یہ یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر یمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کو جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رکھی ہوئی تھی اور ان کی رخصتی وقت انہیں دیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ آپ نے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ ہر وقت بی بی پاس کچھ کھانے کو ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے دروازے پہ کوئی بھی بھوکا آ جائے تو انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کر دیتی تھی اور گھر کے بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ایک سجدہ کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔